أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کتاب حکمت کی ہر سورہ نہایت شاندار ہے، لیکن سورۃ الانعام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ پہلی سورہ آ رہی ہے کہ جس کا آغاز اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا سے ہو رہا ہے، یعنی لفظ الحمدللہ سے۔ وہاں پر الحمدللہ رب العالمین ہے، یہاں پر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ سے اس کا آغاز ہے۔ اور آج کے درس میں فقط سورۃ الانعام کا تعارف اور اس کے مضامین کے اوپر بات کرنا مقصود ہے۔ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی سورہ ہے، بلکہ مکی دور کے بھی آخری حصے کی سورہ ہے، اور اس کی 165 آیات ہیں اور اس کے 20 رکوع ہیں۔ یہ پارہ نمبر 7 ہے اور اس کے 3 پاؤ، آخری 3 پاؤ سورۃ الانعام ہیں، اور پھر اس کے بعد آگے پارہ نمبر 8 شروع ہوگا تو اس کا پہلا نصف وہ بھی سورۃ الانعام ہی پر مشتمل ہے۔ گویا کہ تقریباً 1.25 پارے کی یہ سورہ ہے، اور اس سورہ کا شمار بھی قرآن مجید کی جو طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں آیات کے اعتبار سے، انہی میں سے اس کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اس سورہ کے 3055 الفاظ ہیں، 12418 جو ہے وہ اس کے حروف ہیں۔ اس سورہ کا یہ جو نام ہے آپ کے سامنے سورۃ الانعام، اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ انعام جو ہے یہ مویشی، چوپاؤں یا جانوروں کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس سورہ میں جانوروں کی حلت و حرمت سے متعلق احکام موجود ہیں۔ اسی طرح سے مشرکین عرب نے زمانہ جاہلیت سے جو جانوروں کے حوالے سے خود ساختہ کچھ عقائد گھڑ رکھے تھے، توہمات کے اندر وہ مبتلا تھے کہ کئی سارے جانور جو کہ حلال تھے لیکن خود ہی انہوں نے ان کو حرام کیا ہوا تھا۔ حلال حرام کی اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ سورہ مائدہ کے تناظر میں یہ بات بڑے ہی واضح طور پر آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی کہ حلال حرام کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو مشرکین عرب کے کئی سارے توہمات تھے جانوروں کے بارے میں کہ یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، خود ساختہ۔ اور اسی سورۃ الانعام کے آیت نمبر 20، 23، 93 اور خاص طور پر آگے چل کر کے رکوع نمبر 7 اور 8 اور پھر جو آخری رکوع ہیں ان کے اندر سورۃ الانعام کا یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ وہاں پر انعام یعنی جانوروں کا بیان ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، فرمایا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو رینگ کر کے چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، اور پھر اس میں سے فرمایا کہ جانوروں میں سے جو 8 جوڑے ہیں، 8 ازواج، 8 جوڑے ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو جانوروں کا اس کے اندر، اس سورہ کے اندر تذکرہ ہے، اور
کئی سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ جی اسلام میں جانوروں کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی، جانوروں کے حقوق نہیں ہے۔ بھائی اسلام کے اندر پوری سورہ ہی قرآن مجید کی جانوروں کے بارے میں ہے، اس سے زیادہ آپ کیا کہیں گے کہ جانوروں کے حقوق نہیں ہے اسلام میں؟ اسلام میں ہر چیز کے حقوق ہیں، کیوں نہیں؟ لیکن ہر ایک چیز کا طریقہ کار ہے، اس کے لیے ڈسپلن طے کر دیا گیا۔ جانور جو ہیں وہ انسان کی خدمت کے لیے، نہ یہ کہ انسان ان کی خدمت جو ہے وہ ان کو اپنا مخدوم بنا لے، وہ خادم ہے۔ پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ فرمایا یہ جو سورۃ الانبیاء ہے اس کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کے اندر مضمون ہے کہ جہاں سے اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے توحید کی دعوت، توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور ابطال شرک، کہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس لیے توحید کے اوپر مختلف جو ہیں وہ نشانیاں پوری سورہ میں جا بجا آپ کو ملیں گی۔ اور یہ والا جو مضمون ہے یہ اپنے پیک پہ پہنچ جاتا ہے رکوع نمبر 9 کے اندر، کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم مشرک قوم سے مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں وہ کبھی سورج کو، کبھی چاند کو اور کبھی ستاروں کو کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ میرا رب ہے۔ وہاں پر مزید تفصیل آئے گی کہ کیا ان کا یہ کہنا درست تھا، اچھا یہ چاند میرا رب ہے اور یہ سورج میرا رب ہے، کیا یہ کہنا درست تھا؟ وہ وہاں پر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ دراصل بعد میں عقیدہ توحید کا اس بات کرنا ہی مقصود ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، گویا کہ انہی کی دلیل کو توڑ کر کے انہی کے اوپر جو ہے وہ حق کا دعویٰ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو وہاں پر یہ جو ان کا مکالمہ ہے آیت نمبر 74 سے لے کر 81 تک، یہ مضمون اپنے پیک پر پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا جو مضمون ہے اس کے اندر وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ۔ سورۃ الانبیاء آئے گی پارہ نمبر 17 کے اندر، وہاں پر کثرت کے ساتھ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا یہ والا جو حصہ ہے سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 14، رکوع نمبر 8، اس کے اندر 18 انبیاء کا تذکرہ، مطلب مستقلاً 3-4 آیات کے اندر اکٹھا جو ہے وہ آ رہا ہے ایک ہی لڑی کے اندر، رکوع نمبر 10 کے اندر، معاف کیجیے گا۔ تیسرا جو مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت کی تبلیغ، کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ حقیقی نہیں ہے، نہ اس کے فوائد حقیقی ہیں، بلکہ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار میں سرخ روح ہو کر کے پیش ہو۔ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے۔ اسی طرح سے اس کا جو ایک مضمون ہے وہ اسلامی معاشرے کی تعمیر کے لیے جو اخلاقی آداب ہیں، جو اصول و قوانین ہیں، اس کی بنیادیں وہ اس سورۃ الانعام کے اندر موجود ہیں۔ آخری سے جو پہلا رکوع ہے اس کے اندر آیت نمبر 151، 152 اور 153 کے اندر احکام عشرہ کا تذکرہ ہے، 10 کمانڈمنٹس۔ یہ وہ احکام عشرہ ہیں جو ہمیشہ سے آسمانی کتب کے اندر موجود رہی ہیں، جیوز کی ٹریڈیشن میں اور اسی طرح سے مسیحیت کے اندر، اور دین اسلام نے بھی ان کو باقی رکھا۔ وہ 10 احکام ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرنا، اور فحاشی کے اور انڈیسنٹ ایکٹس کے قریب نہ جانا، ایول ڈیڈز سے بچنا، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور اسی طرح سے 5ویں نمبر پر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی معصوم جان کو قتل نہ کرنا۔ یہ 5 ہو گئے آیت نمبر 151 میں، اور پھر آیت نمبر 152 کے اندر ہے ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور یتیم کے مال کے تفصیلی احکام سورہ نساء کے رکوع نمبر 1 کے اندر گزر چکے ہیں۔ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، اور اس طرح سے اپنے عہد کو جو ہے وہ پورا کرنا، اور انصاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ یہ 3 احکام جو ہیں وہ آگے فردر آیت نمبر 152 کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ فرمایا کہ فرقوں میں مت بٹ جانا، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات توحید باری تعالیٰ، اور اسی طرح سے جو رسالت کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر کھڑے رہنا، سیدھے راستے سے ہٹ نہ جانا۔ یہ عقائد اور یہ بنیادی اصول و اخلاق جو ہے یہ بیان کر دیے گئے ہیں اس سورہ کے اندر۔ اسی طرح سے اس سورہ کا ایک مضمون جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور موٹیویشن کا یہ جو مضمون ہے قرآن مجید میں ویسے جا بجا بکھرا ہوا ہے، کہ جو مشرکین ہوتے تھے یا جو یہود و نصارہ تھے، ان کی شدید مخالفت کے بعد آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے طبع نازاں پہ ایک طرح کا بار یا بوجھ آ جایا کرتا تھا۔
تو اللہ رب العزت نے تسلی کے الفاظ کئی ساری جگہ پہ بیان فرمائے ہیں، محبوب لا یحزن کا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس طرح سے سورہ علم نشرح کے اندر بھی فرمایا ہے، علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ اقدس کو کھول دیا ہے، آپ کی کمر بوجھ کی وجہ سے جھک رہی تھی، ہم نے جو ہے وہ آپ کو حوصلہ دیا، تسلی دی، سہارا دیا۔ سورہ ضحیٰ ہے، سورہ علم نشرح ہے، اسی طرح سے سورہ اعراف کے شروع کے اندر آیات موجود ہیں موٹیویشن کی، اور اسی طرح سے سورۃ الکہف کے شروع میں موجود ہیں آیات موٹیویشن کی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں جو کوئی بھی کام کر رہا ہے، ٹاسک جو بھی اس کے ذمے ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بعض دفعہ کوئی تھکاوٹ کے، کوئی تھکن کے اثرات اس کے اوپر ضرور نمودار ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور پاک علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ ان کی طرف سے جو تنگی ہوتی تھی وہ حضور پاک علیہ السلام کے طبع نازم پہ گراں گزرا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید نے پھر مستقلاً اس کو ایک مضمون کا درجہ دیا ہے، حوصلہ اور تسلی کا سامان جو ہے وہ پیدا کیا۔ اس طرح سے رکوع نمبر 12 اور 13 کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت اور کاریگری کا شاہکار جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ زمین و آسمان، پھل پھول پودے، کس طرح سے اللہ رب العزت ان کی تخلیق فرمائی ہے، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، اور عدم سے چیزوں کو وجود بخشتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کی کبریائی، ہیبت اور جلال، قدرت، کاریگری اور نقاشی کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کو جا بجا ملے گا۔ اور ان سب موضوعات کا خلاصہ اور ان سب موضوعات کی جو کوہان ہے اور جو پیک ہے وہ پہنچتی ہے سورۃ الانعام کا جو آخری رکوع ہے، اور اس سورہ کے جو آخری آیات ہیں، آیہ نمبر 162 اور 163 کے اندر، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہر ایک مومن کی زبان پر یہ ہونے چاہیے وہی الفاظ جو کہ دعائے ابراہیمی کا حصہ ہے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای، میری زندگی، و مماتی، اور میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، وہ ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ سب جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین۔ اور یہ والا جو مضمون ہے یہ عقیدہ توحید کا خالصتاً اظہار کرتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کو چاہیے کہ وہ فنا فی اللہ، یہی اس کی سب سے اعلیٰ ترین منزل ہے اور رینک ہے، کہ اس کا دنیا کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے تابع ہو جائے، اور اس کے اندر اخلاص جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مجاہد، میں اس لیے نمازی، مجھے سب سے بڑھ کر جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا محبوب ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیت تو ہے۔ تو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات عالیہ کی محبت کے اندر گوندے ہوئے ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو سب صورتوں کا یا پورے قرآن مجید کا خلاصہ یا پورے قرآن مجید کے مضمون کو اگر تھوڑے سے الفاظ کے اندر پرونا ہو تو اس کی لڑی آپ کو یہی ملے گی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، اور یہ آیات جو ہیں یہ اسی سورۃ الانعام کی جو ہیں وہ زینت ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے ہم اس کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کے الفاظ ہیں، اس کو ہم اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔